جی ادابرز ہے، میں آپ کا سید وقار رضوی المعروف ٹائیگر شاہ۔ تمام دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج پھر ایک واقعہ پیش آیا ہے، پھر ایک ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے مجھے پوڈ کاسٹ کرنا ہے، جس نے مجھے مجبور کیا۔ اور اس دفعہ ہمارا میں نے جس شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے، بہت نامی گرامی اینکر ہیں، ہوسٹ ہیں اور بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، اور ان کا نام ہے وسیم بدامی صاحب۔ تو وسیم بدامی صاحب ARY کا پروگرام کر رہے ہیں شان رمضان، اور کیا بات ہے، وہ ہمیشہ کرتے ہیں، ہمیشہ ہی روزہ داروں کو وہاں پہ بلا لیتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور جو بیٹھ کے وہاں پہ پروگرام دیکھتے ہیں، لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور ایسے علماء کو بلایا جاتا ہے کہ جن کو سننے اور دیکھنے کو لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہیں، یہ آپ اس کے بارے میں تصدیق خود کریں۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے شام رمضان کی پہلی سحری میں بلایا جناب کمیل مہدوی کو۔ آپ نے کمیل مہدوی کو بلایا۔ آپ کو پتہ ہے کمیل مہدوی کون ہے؟ ان کا شیعہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے یا رہ گیا ہے؟ آپ نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی، آپ نے کوئی نہیں پوچھا۔ آپ نے کہا ایک بندے کو اٹھا کے بٹھا دو کہ اور وہ آ کے اپنا علم بکیرنا شروع کر دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کیا علم اپنا بانٹا ہوا ہے، کہاں پہ ایک مجلس میں محرم کی کیا انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے امام زین العابدین کے بارے میں باتیں کی ہوئی ہیں، کیا اہل بیت کے بارے میں کی ہے، کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، پھر اس پہ رجوع بھی نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے تو جدید جو علماء ہیں انہوں نے بھی فتوے دے دیے ہیں کہ ان کو تجدید عہد یا بیت کرنی چاہیے، دوبارہ تجدید کرنی چاہیے اپنی۔ اور سیستانی صاحب کی طرف سے بھی ان کی طرف سے آیا کہ ان کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ان کو شیعت کے طور پہ، ایک شیعہ علماء کے طور پہ سامنے پیش کیا، وہاں کے ان کو سامنے بٹھایا۔ اور کیوں بٹھایا، اس کے پیچھے آپ کے کیا مقاصد تھے، یا آپ اس چیز سے لا علم تھے؟ اگر آپ لا علم تھے تو پھر جرنلسٹ سمجھ لیں، یا اپنے آپ کو اینکر سمجھ لیں کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا، یا پھر یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شیعہ اور شیعہ کے خلاف ہے، اور لوگوں کو غلط اپنی رائے اور وہ چیزیں بانٹتا پھر رہا ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں کیوں؟ تنازع ہمارا یہ ہے کہ شیعت کا امامہ پہن کر، یا وہ ایک عالم دین شیعہ بن کے، جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ فار ایگزامپل ایک یہ تھی کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، انتہائی کمزور اور ضعیف روایت تھی، جس کے اوپر انہوں نے پورا ایک لیکچر دے ڈالا، اور آپ نے ان کو پھر بھی بلایا۔ کیا آپ نے ابھی سوچا کہ ان سے یہ آپ سوال کریں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں کہا۔ ہم نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، آپ کو بتانا بھی چاہا، لیکن آپ نے اپنا کوئی رابطہ، یعنی کہ رابطے پہ آپ نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، تو بحالت مجبوری ہمیں یہ کام کرنا پڑا، کیونکہ یہ ضروری تھا۔ اس میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا۔ اس میں ایک بات آپ کو بدامی صاحب پھر بتا دوں کہ شیعت کے جو جدید علماء ہیں، انہوں نے خاص کر علی رضا رضوی صاحب نے اور دیگر علماء نے اس چیز کا فتویٰ دیا ہوا ہے، اس چیز کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ یہ شیعت سے خارج ہیں، یہ تجدید البیت کریں، دوبارہ بیت کی طرف آئیں، تجدید میں آئیں، تجدید کریں۔ آپ کے پروگرام میں یہ بیٹھ کے شیعت بکیر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ دوبارہ تجدید البیت کریں اور دوبارہ کلمہ پڑھیں۔ اور بدامی صاحب، آپ بھی ایسے لوگوں کو جو بلا کے بٹھا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑا سا کچھ احتیاط برتیں کہ آپ ہر عالم کو، ہر بندے کو اٹھاتے ہیں، جس کے بارے میں آج کل چل ہی یہی رہے، ہر چینل پہ متنازع شخصیت کو بلا لیا جاتا ہے، اور آپ نے بھی وہی کام کیا ہے۔ آپ نے بھی وہی کام کیا بھائی، کہ آپ نے ایسے بندے کو بلایا ہے اور شیعت کے طور پہ بلایا۔ اصل میں شیعت کا ان سے تعلق کوئی نہیں رہ گیا۔ شیعت کے آیت اللہ سستانی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے، اس نظریے سے دیکھا جائے، تو ان کا ماما شماما کوئی نہیں رہا۔ یہ کسی قسم کے اب نہیں کر سکتے، کوئی ایسے پروگرام نہیں کر سکتے شیعت کے متعلق جب تک یہ رجوع نہیں کرتے۔ آیت اللہ سستانی کے مطابق، ان کے فتوے کے مطابق یہ ایسا نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے ان کے ساتھ۔ بلکہ اب جب آپ ان پروگراموں کے بعد بھی وہ معافی نامہ نہیں دے رہے، تو پھر کم از کم ان کا بائیکاٹ بنتا ہے، تاکہ ان کے ساتھ ٹوٹل تعلق کیا جائے، یہاں تک ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہ جائے، کھایا پینا بھی جائے، تاکہ ان کا احساس ہو۔ یہ تمام شیعہ کے لیے میں ایک پیغام دے رہا ہوں، اور میرا یہ پیغام نہیں، یہ آیت اللہ سستانی صاحب کا بھی پیغام ہے۔ تو اس کو سمجھیں، آپ دیکھیں۔ اور بدامی صاحب، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ جیسے جن لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ رمضان کے پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں، رمضان میں جتنوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں بتایا کوئی NGOs وغیرہ آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اتنے طرح پیسے لے رہے ہیں، آپ کس کا کام آ رہے ہیں، یہ آپ کو پرسنل میٹر ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، سارا آپ کیا کرتے ہیں، پھر آخر رمضان پروگرام میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں
کس کس شخص نے کہاں کہاں رمضان پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ صرف ان متنازع شخصیات کو بلانا بند کر دیں جو اہل البیت، صحابہ یا کسی قسم کے جو ہمارے بزرگان ہیں ان کے خلاف جو بولتے ہیں، ناقص کتابوں میں سے اٹھا کے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں باتیں نہ کریں۔ ان شخصیات کو بلائیں جن کا تنازع نہیں، کہ دنیا میں ان کے علاوہ عالم کوئی نہیں، صرف یہی رہ گئے ہیں، ایسے لوگ ہی رہ گئے جنہوں نے متنازع حرکات کی ہوں، یہی آپ کے ہیروز ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، ان کو سن کے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور آپ ان کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس پہ آپ کو بھی اپنے معذرت کرنی چاہیے جہاں تک میری رائے ہے۔ ان کی جو عدالت ہے، ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہے، اس میں کسی نہ ان کو ان کا بھی حق ہے کہ اس طرح کے وہ پروگرام کریں یا شیعت کے کسی بارے میں بات کریں جب تک یہ رجوع نہیں کرتے جدید علماء کے مطابق۔ ٹھیک ہے، میں نے نام بھی لیا، رضوی صاحب ہے، علی رضا رضوی صاحب ہے، ان کے علاوہ دیگر علماء اور آیت اللہ آئے سستانی صاحب کی بقول ان کے کہنے کے مطابق جو شیعت کے ہمارے ہیڈ ہیں، کہ یہ اب اس قابل نہیں رہے کہ دوبارہ ان سے یہ کام کیا جائے جب تک یہ اپنی تجدید بیعت نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اور معافی نہیں مانگتے۔ کمیل مہدوی ایک متنازع شخصیت ہے جس نے اہل بیت اور جتنے ہمارے صحابہ، جتنے بھی ہمارے امام تھے، ان کے متعلق نازیبانہ باتیں کی ہوئی ہیں، نام نہاد روایتوں کے ساتھ، کمزور اور ضعیف روایتوں کے ساتھ، اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اس پہ یہ کمپلیٹ رجوع کریں، ہم تب تک کنٹیکٹ کرتے رہیں گے، خلاف بولتے رہیں گے جب تک یہ اپنی بات سے معافی نہیں مانگتے اور رجوع نہیں کرتے۔ والسلام، آپ کا سید وقار رضوی۔